وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے نبی کی زندگی میں تعلقات نہیں ہے، اپنا پرایا نہیں ہے، خاندان پرستی نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو حق ہے، تو حسین ابن علی بھی وہی کہیں گے جو حق ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کی تعریف کر دی، نہیں، جو حق تھا اسی کو بیان کیا۔ اور اگر حق کو بیان کیا ہے تو امام حسین کا ایک جملہ کربلا میں جو کسی اور شہید کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی اور مجاہد کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی اور رشتہ دار کے لیے استعمال نہیں کیا، امام کے جملات یہ تھا کہ خدایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا اس قوم کے اوپر گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، خدایا گواہ رہنا اب میں اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں، یا اب وہ نوجوان سامنے آ رہا ہے جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ یعنی یہ کربلا میں نواز نبی کا جملہ تھا، خدایا گواہ رہنا میں اس علی اکبر کو بھیج رہا ہوں، اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً، البتہ یہ اپنی جگہ مسلم گفتگو ہے کہ خلقت میں جو نبی جیسا ہے، نبی کی خلقت معمولی نہیں ہے، نبی کا خلقت معمولی معاملہ نہیں ہے، نبی ظاہری اعتبار سے تو شاید مکے میں دنیا میں آئے ہیں، لیکن خود نبی نے فرمایا اللہ نے میری خلقت نور کی شکل میں پیدا کی ہے، میرا وجود نورانی وجود ہے، میری خلقت نورانی خلقت ہے، جب تک تمہارا ذہن نورانی نہ بن جائے ہماری خلقت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے ہو۔ ہمیں صرف مادیات کے دائرے میں رکھ کر نہ دیکھو، بلکہ ہمیں روحانیت اور معنویت کے دائرے میں آ کر دیکھو تو پہچان سکو گے۔ اگر نبی کی حقیقت نور ہے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ جناب علی اکبر کے معمولی نہیں ہے، بلکہ علی اکبر کی خلقت وہی ہے جو پیغمبر کی خلقت تھی۔ خلق کے معنی یہ ہے کہ جو پیغمبر جیسے پیدا ہوئے ہیں، جیسی خلقت ہے ویسے، دوسری چیز بہرحال یہ اپنی جگہ پر گفتگو ہے، لیکن دو جملے اس کے بعد کے کانا خلقاً، یہ امام حسین کے الفاظ ہیں کہ ان کا اخلاق وہی ہے جو بعینہ ہی پیغمبر کا تھا، اخلاق وہی ہے جو نبی آدم ہے، اخلاق وہی ہے جو، غور کیجیے گا، یعنی اس کے لیے جو 18 سال کا نوجوان ہے، 18 سال کا سن ہے، 18 سال کی عمر ہے، معمولی بات نہیں۔ کچھ چیزیں 50-60 سال کے سن میں اپنا لینا اور ہوتا ہے، لیکن 18 سال کے سن میں کسی چیز کو اپنا لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جناب علی اکبر کا معاملہ یہ ہے کہ شہرت یہی ہے کہ کل 18 سال کی عمر ہے۔ اب آپ سوچئے 18 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں اپنے کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، جس میں اپنے اوپر قابو رکھنا آسان نہیں ہوتا، جس میں اپنے کو بچا لینا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا سب سے زیادہ جو انسان کی زندگی کا خطرناک دور ہوتا ہے یہ جوانی کا دور ہوتا ہے، سب سے حساس زمانہ یہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ انحراف کا خوف اس جوانی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ نہ تو بچپنے میں اتنا بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے، نہ بڑھاپے میں بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر بہکنے کا کوئی خطرہ ہوتا ہے تو زیادہ جوانی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ انسان اگر جوانی کے مرحلے میں اپنے کو بچا لے جائے، اپنی حفاظت کر لے جائے تو اس سے کامیاب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہاں پر ایک جملہ جوانوں کی لفظ کرو کہ ہم اپنی عمر کی قدر کریں، ہم اپنی عمر کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ جوانی کا زمانہ بار بار حاصل ہونے والا نہیں ہوتا ہے، اگر اسی زمانے میں اپنی حفاظت کر لے گئے تو زندگی بھر ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی، لیکن اگر ادھر ہی ہم نے بے توجہی کی تو پھر ایسا مرحلہ آتا ہے کہ چاہ کر بھی پھر آسانی سے ہمارا راہ حق پر نہیں آ سکتا۔ بہت سے افراد اس بات کے گواہ ہیں کہ جو جوانیوں میں عادت پڑ جاتی ہے آخری عمر تک باقی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جو جوان جوانی میں اول وقت نماز کی عادی ہو جائے، آخری عمر تک پھر آسانی سے نماز ان کی ادا نہیں ہوتی۔ جوانی میں جو روزے کا عادی ہو جائے پوری زندگی کو روزہ اس کا نہیں کھلتا، جوانی میں اچھی عادتوں کا عادی ہو جائے تو ہمیشہ عادی رہتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے کہ جس میں اگر انسان نے خیال کر لیا تو پھر انسان زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں تاکید کی گئی، کربلا جو میں نے عرض کیا، کربلا سمجھنے کی جگہ کا نام ہے، کربلا اپنے لیے ایک نمونہ عمل ہے، کربلا ہمارے لیے کردار ہے، کربلا ہمارے لیے پیغام ہے۔ کربلا کے لیے میں نے بہت سی جگہوں پر ایک جملہ عرض کیا ہے کہ عزاداری ہو یا کربلا ہو یہ صرف منانے کی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے کو کسی لائق بنانے کی جگہ کا نام ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ مجلسیں صرف منانے کے لیے ہوتی ہیں، انجمنیں خالی منانے کے لیے ہوتی ہیں، جلوس خالی منانے کے لیے ہوتا ہے، شبیداریاں خالی منانے کے لیے ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں اپنے کو کسی لائق بنانے کے لیے شروع سے توجہ ہو کہ ہم اپنے کو کسی لائق بنا سکیں۔ اور اس کے لیے بہترین نمونہ عمل جناب علی پر غور کیجیے گا، جہاں تک امام حسین نے فرمایا ہے کانا خلقا و خلقا و منطقا،
اخلاق بھی وہی ہے جو پیغمبر کا اخلاق ہے. کانا منطقاً، یہ بھی قابل غور جملہ ہے. امام حسین نے فرمایا کہ جناب علی اکبر کا نطق وہی ہے جو پیغمبر کا نطق ہے. 18 سال کے جوان کا کلام وہی ہے جو پیغمبر کا کلام ہے. 18 سال کے جوان کی باتیں وہی ہیں جو پیغمبر کی باتیں ہیں. اور نطق پیغمبر کے لیے قرآن نے صاف صاف کہا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ پیغمبر اس وقت تک نطق و کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک وحی الہی نہ ہو. آپ سوچئے جوانی ہی میں اپنی زبان پہ قابو رکھنا آسان نہیں ہوتا ہے. جوانی ہی میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہی جوانی ہوتی ہے کہ جہاں پر اپنی زبان پہ قابو ہو جائے آسان نہیں ہوتا ہے. کتنے جھگڑے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے اختلافات زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے مسائل زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. بڑے سمجھاتے رہتے ہیں تب بھی زبان پہ قابو نہیں ہو پاتا ہے. لوگ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں تب بھی زبان قابو میں نہیں آ پاتی ہے. یہی تو کربلا میں حسین ابن علی نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے ہو کہ اس عمر میں بچانا آسان نہیں ہوتا ہے. نہیں، اگر علی اکبر جیسا تمہارے سامنے آئیڈیل ہو، علی اکبر جیسا تمہارے سامنے نمونہ عمل ہے، تو اچھے اخلاقیات کو اپنانا بھی آسان ہو جاتا ہے، زبان کے اوپر قابو رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اگر جناب علی اکبر کا اخلاق پیغمبر ہو سکتا ہے، اگر جناب علی اکبر کا نطق پیغمبر ہو سکتا ہے، تو ہر غلام علی اکبر اپنے اخلاق کو بھی صحیح کر سکتا ہے، اپنے زبان پہ قابو بھی رکھ سکتا ہے. ہمارا فریضہ ہے کہ جناب علی اکبر کو نمونہ عمل کے طور پر شب داریوں کے معنی یہ نہیں ہے کہ پوری رات انجمنیں آئیں اور سینہ زنی کر کے چلی گئی. شب داریوں کے معنی یہ ہے کہ جناب علی اکبر کے اخلاق و کردار و سیرت و صورت کو نگاہوں میں رکھ کر ہم اپنے کو کسی لائق بنانے کی کوشش کریں. یعنی یہ جناب علی اکبر کے نام سے یوم علی اکبر کے معنی نہیں ہے کہ ہمیں جناب علی اکبر کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں جناب علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا ہے. یوم علی اکبر کے معنی یہ ہے کہ ہمیں آقا حسین کی نگاہوں میں کسی لائق بننے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے کہ امام حسین صرف عزاداری کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے نقش قدم پر چلنے والے کو پسند کرتے ہیں. امام حسین کو صرف حسین حسین کرنے کہنے والوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حسینی مشن کو آگے لے کر چلنے والوں کی ضرورت ہے. امام حسین صرف بیٹھنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ حسینی مشن کو آگے بڑھانے والوں کو پسند کرتے ہیں. امام حسین صرف آنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے کو یزیدیت سے محفوظ رکھنے والوں کو پسند کیا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی آ کر کچھ نہ کچھ کوشش کرنا. اس ذیل میں جو عرض کیا ہے کچھ صفات ہے پیغمبر تھے اسے جناب علی اکبر نے پیش کیا. انہی صفات میں اخلاقیات کی جہاں تک بات ہے 18 سال میں وہ اخلاق اپنا لینا، 18 سال میں وہ سیرت اپنا لینا، 18 سال میں کردار اپنا لینا. کبھی کبھی ہوتا ہے اور کیجیے گا کہ جب اخلاقیات کی بات آتی ہے تو آدمی شاید باہر خیال کر لے جائے، لیکن اگر کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کا انتہائی چہیتا ہو، باپ کا انتہائی چہیتا ہو تو چاہے محبت میں صحیح اس اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر پاتا ہے جو ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں انسان کی محبت کی وجہ سے، اپنے باپ کی محبت کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں باپ کے احترام میں کمی کا تصور پایا جاتا ہے، اخلاقیات میں کہیں نہ کہیں. لیکن جناب علی اکبر کا کمال یہ ہے کہ اس 18 سال کے سن میں بھی کوئی ایک کام بھی خلاف اخلاق اسلامی نہیں کیا. امام حسین سمجھتے کانا خلق ہو، جس کا خلق پیغمبر جیسا ہے، جس کا اخلاق پیغمبر جیسا ہے، جس کے کردار پیغمبر جیسا ہے. یعنی اس نے 18 سال کے سن میں وہ کام کیا ہے جو پیغمبر کیا کرتے تھے، اس نے وہ کردار اپنایا ہے جو پیغمبر اپنایا کرتے تھے. یعنی اگر پیغمبر دوسروں کے ساتھ محبتوں سے پیش آتے تو یہ جوان ہے جو محبتوں سے پیش آ رہا ہے. پیغمبر نے اگر دشمنوں کے ساتھ وہ سیرت اپنائی ہے کہ انہیں راہ ہدایت دکھا دیا ہے تو پیغمبر کا نواسا بھی وہ ہے جس نے 18 سال کے سن میں وہ اخلاق اپنایا ہے کہ دشمنوں کو بھی راہ راست دکھا دیا ہے. اور دوسری چیز ہے بہرحال جناب علی اکبر کے حوالے سے یہ جو نطق کی بات کی کانا منطقاً کہ پیغمبر کے نطق کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی الہی نہیں. اب جناب علی اکبر کے امام حسین فرما رہے ہیں کہ ان کا نطق وہی ہے جو پیغمبر کا نطق ہے. یعنی زبان پر کبھی بغیر سوچے سمجھے کوئی جملہ نہیں آتا، زبان پر کبھی بغیر کسی وجہ کے کوئی بات نہیں آتی، زبان پر وہی بات آتی ہے جو مشیت خدا ہو. اس لیے کہ اگر نبی کے لیے قرآن نے کہا اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی الہی نہ ہو. اور امام حسین کیا فرما رہے ہیں جناب علی اکبر کا نطق وہی ہے جو پیغمبر کا نطق ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ 18 سال کا نوجوان وہ ہے کہ اس کے زبان پر وہی جملہ آیا ہے جو مشیت خدا ہو.
کون ایسا کائنات میں ہے کہ جو ایک ایک لفظ یہ سوچ کر ادا کرے کہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں مرضی ہے؟ لیکن جناب علی اکبر کے سلسلے میں جملہ شاید اس بات کا پیغام ہو کہ اگر کامیابی کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو، نجات کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو، ترقی کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زبان پر قابو رکھ لے جاؤ، تمہیں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لے جاؤ، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور زبان پہ کنٹرول و قابو کے لیے صرف یہی ایک مرحلہ ہے کہ یہ سوچ لو کہ یہ جملہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا خدا راضی نہیں ہے۔ یہ بات جو ہماری زبان پر آ رہی ہے ہمارا مولا راضی ہے راضی نہیں ہے۔ یہ جملات جو ہم زبان سے ادا کریں ہمارا امام راضی ہے نہیں راضی ہے۔ اگر جناب علی اکبر نے کیا ہے تو ہم بھی غلام علی اکبر اسی وقت بن سکتے ہیں کہ کوئی بات زبان سے کہیں، یہ سوچ کے کہیں کہ ہمارا مولا راضی ہے راضی نہیں ہے۔ اگر زبان پر کچھ باتیں آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ ہمارا امام راضی ہے نہیں راضی ہے۔ اور آخری بات ہے جناب علی اکبر کے سلسلے میں کہ سبھی یہ پیغمبر ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں، اخلاقیات میں وہی اخلاق ہے، زبان پہ الفاظ آنے میں وہی معاملہ ہے جو پیغمبر کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے علم کی اگر بات کریں، جناب علی اکبر بھی علمی اعتبار سے معمولی نہیں تھی۔ اور ہمارے ہاں معمولاً اہل بیت کا گھرانہ ہو یا اہل بیت کے گھرانے کی شخصیتوں کی بات ہو، کبھی کبھی ہم لوگ شجاعت کی بات کرتے ہیں، سخاوت کی بات کرتے ہیں، بہادری کی بات کرتے ہیں، بہت سے معاملات ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی ان کی علمی صلاحیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ اہل بیت کے گھرانے کا بہت بڑا کمال ان کی علمی صلاحیتیں ہیں۔ یعنی آج یہ المیہ ہے کہ نبی اعظم کی بالوں کی تو بات ہوتی ہے، آنکھوں کی تو بات ہوتی ہے، گردن کی تو بات ہوتی ہے، کملی کی تو بات ہوتی ہے، لیکن کتنا ہم علم پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ کبھی بالوں سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، کملی سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، لیکن اگر علم پیغمبر ہوگا تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں صرف ظاہر کے اوپر توجہ ہے، وہاں وہاں مسلمان چاہے تعداد میں کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، دولت و مال میں کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، نہ تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کر پا رہے ہیں، نہ اپنے وقار کی حفاظت کر پا رہے ہیں، نہ اپنے کو غلامی سے بچا پا رہے ہیں۔ دیکھنے میں 56 ملک ہیں، دولت کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تعداد بھی کم نہیں ہے، افراد بھی کم نہیں ہے، دولت و مال بھی کم نہیں ہے، لیکن جہاں صرف ظاہر کے اوپر توجہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہر باطل کے آگے سر جھکانے کے اوپر مجبور ہیں، ہر طاغوت کی غلامی کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ آج چاہے ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے دہشت گرد ان کے سامنے بھی غلامی کرنے پر مجبور ہیں، لیکن انہی تمام جگہوں پر جنہوں نے نبی کی سیرت کو بھی دیکھا ہے، نبی کے اخلاق کو بھی دیکھا ہے، نبی کے علم کو بھی دیکھا ہے، چاہے دنیا میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو، تمام ظالم اور باطل طاقتوں کے مقابلے میں سر اٹھا کر کھڑا ہوا ہے۔ یہی تو دنیا کو درس دیا ہے کہ پیغمبر کے خالی ظاہر کو نہ دیکھو، پیغمبر کے اخلاق و علم کو بھی دیکھو۔ اگر تم نے ظاہر کے ساتھ ساتھ اخلاق پیغمبر کو اپنا لیا، علم پیغمبر کو اپنا لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر نہ تمہارے سر کو جھکا سکتی ہے، نہ تمہیں ذلیل کر سکتی ہے۔ اور یہ خالی زبانی بات ہوتی ہے، اگر آج ہمارے سامنے ایران نے کر کے نہ دکھایا ہوتا۔ آج ہمارے سامنے ایران ایک نمونہ عمل ہے کہ جہاں نبی کا نام صرف زبانوں پر نہیں ہے، صرف نبی کی زبانی سیرت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اپنے جوانوں کو سیرت النبی کا پیرو بنایا ہے، اخلاق نبی کا پیرو بنایا ہے، علم نبی کی طرف جوانوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 43-44 سال ہو گئے، دنیا کی ہر طاقت نے ان کے سر کو جھکانا چاہا ہے، لیکن آج بھی یہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی ایک ملک دنیا کو پیغام دے رہا ہے، تم بھی اگر صحیح طور پر نبی کے ماننے والے بن جاؤ، نبی کے پہچاننے والے بن جاؤ، نبی کی حقیقتوں کو پہچان لو، تم بھی سر اٹھا کے جی سکتے ہو، تم بھی عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو، تم بھی اپنے کو غلامی اور ذلت سے نجات دے سکتے ہو۔ لیکن المیہ تو یہ ہے کہ آج تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہ تو عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے وقار کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ آپ سے تو کہے گا کہ تعزیہ چومنا بدعت ہے اور رسول اللہ کا نام لینا بدعت ہے اور روزے میں جانا بدعت ہے، لیکن یہی بدعت کہنے والے کبھی ٹرمپ کا ہاتھ چومتے ہوئے دکھائی دیں گے، کبھی نیتن یاہو کا ہاتھ چومتے ہوئے دکھائی دیں گے۔
یہ وجہ کیا ہے کہ جہاں پر پیغمبر کی حقیقت کو نہیں پہچانا جاتا ہے، صحیح پیغمبر کی معرفت نہیں ہوتی ہے، صحیح نبی کی شناخت نہیں ہوتی ہے، وہاں ایسے نمونے سامنے آتے ہیں۔ اگر دنیا نے نبی کریم کو صحیح طور پر پہچان لیا ہوتا تو نبی کا پہچاننا آج عزتوں کا سبب بن رہا ہوتا، وقار کا سبب بن رہا ہوتا، سربلندی کا سبب بن رہا ہوتا۔ اور اتنا معلوم ہے نبی کو پہچاننے کے لیے پہلے اس دروازے پر آنا ضروری ہے جو معرفت نبی کا سبب بنتا ہے۔ کہیں بھی آنا ہو، آپ دیوار سے آئیے گا تو چور کہلائیں گے، چھت پہ کودیے گا تو چور کہلائیں گے، دروازے کو تلاش کر کے آئیے گا تو گھر بھی مل جائے گا، گھر کے اندر کیا ہے یہ معلوم بھی ہو جائے گا۔ زیادہ معاملہ یہ ہے کہ ہم جب ہم علم پیغمبر کی بات کریں، ایک بات عرض کرتے ہوئے وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جاؤں، ختم کرتے ہوئے آج ہم شیعوں کا عقیدہ پیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا میں نبی آدم سے بڑا کوئی عالم ہو نہیں سکتا۔ سب سے بڑے عالم کا نام پیغمبر اکرم ہے، اور اس کا نمونہ یہ تھا کربلا میں جو بھی تھا علمی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ جناب علی اکبر معمولی عالم نہیں تھے۔ معمولاً ہمارے یہاں علمی صلاحیتیں نہیں بیان ہو پاتی ہیں، علمی تذکرے نہیں ہو پاتے ہیں، ورنہ کربلا میں کم از کم اہل بیت کے گھرانے کے جو بھی فرق تھا وہ علم میں کسی سے کم نہیں تھا۔ چاہے جناب عباس بہت بڑے عالم تھے، جناب زینب ہو بہت بڑی عالمہ تھی، جناب علی اکبر ہو بہت بڑے عالم تھے، جناب قاسم ہو بہت بڑے عالم تھے، جناب محمد ہو بہت بڑے عالم تھے۔ یعنی جہاں طاقت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، وہیں بہت زیادہ علم بھی تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم کربلا والوں کا تذکرہ کریں تو کربلا والوں کی یہ صفت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف حسین حسین نہیں کہنا ہے، بلکہ حسین حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں علمی میدانوں میں آگے بھی بڑھنا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم علمی صلاحیتیں بھی حاصل کریں گے، علمی میدانوں میں آگے بڑھیں گے، اور عزاداری کا شاید ایک بہت بڑا مشن ہی یہ ہو کہ سماج سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ شاید عزاداری کے ایک معنی ہی یہ ہو کہ جہالت سماج سے ختم ہو جائے۔ شاید حسین حسین کا ایک مفہوم ہی یہ ہو کہ سماج میں جہالت سر نہ اٹھانے پائے۔ شاید عزاداری کو فروغ دینے کا ایک سبب ہی ہو کہ علمی اعتبار سے لوگ آگے بڑھ رہے ہوں۔ شاید عزاداروں کو فرش عزا پر لانے کا ایک مقصد ہی ہو کہ فرش عزا پر آئے تاکہ حسین ابن علی جیسے عالم کو نگاہوں میں رکھ کر خود علمی میدانوں میں آگے بڑھ سکے۔ یعنی عزاداری کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں، اور اس کے لیے ثبوت کے طور پر ابھی مختلف جگہوں سے انجمنیں بھی آئی ہیں۔ ہمارے یہاں شب داریاں ہوتی ہیں، ایک نوجوان پوری رات عزاداری میں بسر کرتا ہے، انجمنوں میں جاتا ہے، وہاں خوانی کرتا ہے، سینہ زنی کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے درس اور ثبوت ہے کہ اگر ہم امام حسین کے نام پر 2 مہینے 8 دن اپنے کو عزاداری پہ وقف کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں نہ تو ٹائم کی فکر ہوتی ہے، نہ وقت کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی محنت و مشقت کی فکر ہوتی ہے۔ انصاف سے بتائیے جتنی محنت ہم لوگ 2 مہینے 8 دن میں امام حسین کے نام پر عزاداری میں کر لیتے ہیں، اگر اتنی ہی محنت بقیہ 10 مہینوں میں ہم لوگ امام حسین کے نام پر علمی صلاحیتوں میں بھی کر لیں تو آج دنیا میں ہم سے آگے کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی اگر یہی نوجوان جو پوری رات شب داری کر لیتا ہے، اسے یہ احساس ہو جائے کہ جیسے انجمنوں میں جانے سے حسین ابن علی خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی محنت کر کے علمی صلاحیتیں حاصل کرنے سے بھی حسین ابن علی خوش ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے جوان کو یہ احساس ہو جائے کہ جیسے مجلسوں میں بیٹھنے سے خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی پڑھنے لکھنے سے بھی امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جیسے حصہ کھانے سے امام حسین خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی اپنے یہاں سے جہالت ختم کرنے سے بھی امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں کاش یہ احساس ہو جائے کہ جیسے مجلس میں حصہ بانٹنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، ویسے ہی سماج سے جہالت ختم کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہو جائے کہ نام امام حسین پا کر لٹانے میں ثواب ہے، اور نام امام حسین پہ سماج سے جہالت ختم کرنے میں بھی ثواب ہے، اور یقیناً ثواب ہے، اور شاید جہالت کے ختم کرنے میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض ثواب ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق فرد سے ہوتا ہے، اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق پورے سماج سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک کام جس سے پورا سماج فائدہ اٹھا رہا، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جس کا ایک فرد فائدہ اٹھا رہا ہو۔ جہالت وہ چیز ہے جس کا فائدہ پورا سماج اٹھاتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں ہم لوگ یہیں سے جذبہ لے کر جائے کہ محنت کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس میدان میں کمی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بہرحال اپنے اپنے نظریات کی بات ہے، مقابلے کی بات نہیں ہے۔
لیکن توجہ دینے کی بات ہے کہ جیسے ہم عزاداری کے نام پر بڑے بڑے پروگرام کر سکتے ہیں، بے حساب پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ نام امام حسین پر ہم اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے سماج کے لیے جہالت کے خاتمے کی بھی کوشش کریں، ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں، ہم اپنے بچوں کو تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھنے کا بھی حوصلہ عطا کریں، اس لیے کہ سب سے بڑا کام آج فکروں کو تیار کرنا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہماری فکری تربیت کی، جس کی وجہ سے آج ہماری نگاہوں میں عزاداری کی اہمیت ہے۔ اگر ایسے ہی ہماری فکری تربیت ہوتی کہ ہم کو علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، تو جیسے ہر سیاہ جوان عزاداری میں آ کر مشغول ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہر سیاہ جوان علمی میدانوں میں بھی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فکر تیار کرنے کی، ذہن تیار کرنے کی، فکری اعتبار سے آمادگی کی بات ہے، یعنی احساس دلانے کی بات ہے۔ جو نوجوان امام حسین کے نام پر محنت کر سکتا ہے، وہی نوجوان امام حسین ہی کے نام پر تعلیم میں بھی محنت کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں توجہ ہو، ہمیں احساس ہو، لہٰذا جناب علی اکبر کا ایک کردار آپ کا علمی اعتبار سے تھا، اور اس کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کا ایک وہ واقعہ جو مشہور ہے، آپ کا سنا ہوا ہے کہ ایک شخص کو امام حسین نے، عبد الرحمن نامی تاریخ میں نام موجود عبد الرحمن، اس سے امام حسین نے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ خود امام حسین قرآن ہے، قرآن ناطق ہیں، حقیقت قرآن ہے، عالم قرآن ہے، لیکن امام حسین نے اپنے اولاد کے لیے، ظاہر جناب علی اکبر کے لیے بعض علماء نے بیان کیا، اپنے یہاں معلم قرآن کا انتظام کیا، کہ جناب علی اکبر کے لیے معلم قرآن کا انتظام نہیں کیا تھا، بلکہ امام حسین نے ایک سیرت قائم کی تھی ہر حسینی کے لیے، یعنی جہاں خود گھر میں سب عالم ہیں، لیکن معلم کو شاید اس لیے لائے کہ دوسروں کو درس و پیغام دے سکے، کہ امام حسین نے جناب علی اکبر کو خالی میدان میں لڑنے کے لیے تیار نہیں کیا ہے، بلکہ علم کا بھی جناب علی اکبر کو حامل بنایا ہے۔ علمی اعتبار سے بھی تربیت کی، علمی صلاحیت ہے، اس میں بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کی تعلیم دے کر پیغام دیا کہ اصل ہمارے قرآن ہے، قرآن کو توجہ دیں، عطف کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ہمارے ہاں جیسے ہر بزم کا آغاز حدیث قصہ سے ہوتا ہے، تو حدیث قصہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر بزم کا آغاز پہلے تلاوت قرآن سے ہو، اس لیے کہ اہل بیت نے قرآن کو اہمیت دی، اور پھر جب قرآن کی بات آئی تھی، امام حسین نے جو اسی قرآن پڑھانے والے کو بے حساب پیسہ دے دیا۔ تو آج کے زمانے میں بھی ایسی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے کہ مولا تھوڑی دیر تو پڑھایا ہے، اتنے زیادہ آپ کو پیسے کیوں دے دیے؟ تو امام حسین نے جواب اس کا دیا تھا کہ جو میں نے پیسہ دیا ہے، اس کا مقابلہ اس چیز سے نہیں ہو سکتا ہے جو اس نے ہمارے بچے کو دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس لیے کہ مال و دولت تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو ہماری اولاد کو علم دے دیا ہے، یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ ایک سیرت تھی، ایک پیغام تھا جناب علی اکبر کے حوالے سے، اور اسی سیرت و کردار میں امام حسین کے لیے اور کی جگہ اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، اخلاق بہترین